تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شرعی احکام سیکھتے ہیں، اور پچھلے جو سلسلے ہوئے اس کے اندر ہم نے وضو سے متعلق، غسل سے متعلق اور موضع پر احکام سے متعلق گفتگو سنی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم ان تینوں موضوعات پر گفتگو کریں گے، یعنی وضو، غسل اور موضع کے احکام سے متعلق متفرق مسائل انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، رسالہ وضو اور سائنس میں شیخ طریقت اہل سنت نے ایک فضیلت کو نقل فرمایا، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں دارالفتہ اہل سنت کے جو مدنی عالم ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں وضو غسل سے متعلق جو متفرق مسائل آج ہمارا سلسلہ ہے اس پر کچھ گفتگو فرمائے، کلام فرمائے۔ وضو مختلف چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس میں ایک کے بھی شامل، یعنی الٹی کا ہونا۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ہمیں ڈکار آتی ہے، کھٹی ڈکار آتی ہے، تو اس سے کیا وضو ٹوٹے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جو الٹی وومیٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جی، کچھ صورتوں میں قے آنے سے، الٹی ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، مثلا منہ بھر قے، اگر کسی باوضو شخص کو منہ بھر قے ہو جائے تو منہ بھر قے ہونے سے وضو ٹوٹے گا۔ صحیح۔ منہ بھر قے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس طرح الٹی آ گئی کہ اس کے روکنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ بیمار جو ہوتے ہیں ان کو بس اوقات ایسی قے ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتے، صحیح، وہ اتنی پاور سے وہ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ روکنے پہ قادر جس مقام پر ہوتا ہے وہیں ہو جاتی ہے، وہیں پر وہ بیچارہ بیسن یا کسی چیز کی طرف جانے کہ کپڑے ناپاک نہ ہو، فرش ناپاک نہ ہو، اہتمام اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور بس وہ میٹنگ ہو جاتی ہے اسے۔ تو یہ قے کہلاتی ہے منہ بھر۔ صحیح۔ اس طرح کی منہ بھر الٹی قے اگر خون کی ہو، کھانے کی ہو یا کڑوے پانی کی ہو، صحیح، تو اس طرح کی چیزیں اگر نکلیں گی قے میں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر قے منہ بھر نہ ہو، جیسے آپ نے کھٹی ڈکار اس طرح کی کیفیت ہو، یا نکلی لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ جس کے روکنے پر وہ قادر نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ قادر تھا، تھوڑی سی کیفیت کی پیدا ہوئی اور اس نے ضبط کر لی اور روک لی، صحیح، یا تھوڑی سی اس نے پھر تھوک دی، صحیح، تو ایسی صورت میں اس قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح کھٹی ڈکار جو ہو گئی، یعنی گیس جو ہوا سینے میں جمع ہو جاتی ہے وہ ڈکار کی صورت میں نکلتی ہے۔ بس اوقات کوئی کھانا پینا اس طرح کے آئٹم بھی وہ تھوڑا سا پانی کا ایک کڑوا سا پانی نکل آتا ہے، صحیح، اور وہ گلے کو، بس اوقات منہ کو، اور بس اوقات ناک تک وہ چڑھ جاتا ہے، صحیح، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی انسانی جسم سے جو گیس خارج ہوتی ہے وہ گیس وضو کو توڑتی ہے جو پچھلے مقام سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں، صحیح، اس کے ذریعے گیس کا اخراج ہوتا ہے، صحیح، اسی طرح ڈکاروں کے ذریعے ہوتا ہے، صحیح، اسی طریقے سے مرد یا عورت کے اگلے مقام سے جو ہوا کے خارج ہونے کا فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہے،
تو اگر کسی کو اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اگلے مقام سے مرد یا عورت کسی کے ری خارج ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. گیس یا ری کا خارج ہونا اسی وقت وضو توڑے گی جب وہ پچھلے مقام سے. ٹھیک. اچھا اسی طرح جو ہمارا پچھلا سلسلہ ہوا تھا اس کے اندر ہم نے موضوع پر مسح کے احکام سنے تھے. ماشاءاللہ کافی فیڈ بیک ملا, اسلامی بھائی بھی ملے, کافی خوش ہوئے, بڑا پیارا سلسلہ تھا. اور بعض لوگوں کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے شریعت کے اندر, یعنی پہلی دفعہ بعض نے سنا. تو اب جیسے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا, تو کیا جو موضوع پہ مسح کیا جاتا ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے کیا؟ بالکل, وہ اس کے وضو جس طرح ٹوٹتا ہے اسی طرح موضوع پہ مسح بھی ٹوٹے گا. بلکہ یہ تو کلیہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے صحیح یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان چیزوں سے یہ مسح بھی ٹوٹ جائے گا جو موضوع پر کیا ہوتا ہے. البتہ ان کے علاوہ مزید کچھ صورتیں اور ہیں کہ جن سے موضوع پر کیا ہوا مسح ختم ہو جائے گا. صحیح. تو اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نے موزہ اتار لیا, صحیح, یا اس کے موزے میں پانی چلا گیا, صحیح, اور اچھا خاصا اس کا پاؤں گیلا ہو گیا. تو موزوں میں مسح اس لیے تھا کہ پاؤں کو تری سے بچانا تھا, اور وہ پاؤں ہی پورا گیلا ہو چکا ہے, پانی اس قدر موزے میں چلا گیا, یا یہ موزے پہن کے پانی میں چلا, صحیح, جیسے بارشوں کے پانی میں چل پڑا, اب موزے کے اندر پانی سارا چلا گیا تو مسح ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے مسح کی میعاد پوری ہو جائے, صحیح, مقیم کے لیے 24 گھنٹے, صحیح ہے, اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات, ٹھیک, یہ اس کی ایک میعاد ہے, ایک ڈیوریشن ہے. اس کے اندر تو یہ مسح کر سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن جب مثال کے طور پہ باوضو حالت میں پہنا اور باوضو حالت میں پہننے کے بعد اب اس کا جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو مسح کی جو میعاد ہے, مدت ہے, وہ شروع ہو جائے گی. مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے, یہ اس کا ٹائم ہوگا. اب مسافر یہ اس 24 گھنٹے کے دوران جب جب وضو کا مرحلہ تھا یہ مسافر اس کے لیے مسح کرتا جا رہا تھا. مقیم تھا 24 گھنٹے کے دوران وہ مسح کرتا چلا جا رہا تھا. لیکن جب 24 گھنٹے پورے ہو گئے, اگرچہ باوضو ہے, صحیح, لیکن 24 گھنٹے جب پورے ہو گئے مقیم کے لیے, صحیح, یہ باوضو ہے مسافر, اور 72 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں, مسح کی مدت پوری ہو چکی ہے, تو اس کا جو مسح تھا وہ ٹوٹ گیا. اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کا حکم نہیں ہے, صحیح, یہ اپنے پاؤں سے موزے جدا کرے اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دونوں دھو لے, تو یہ دوبارہ سے باوضو ہو گیا. اب پھر موزے چڑھا لے. صحیح. اب جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو مقیم کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم, پھر دوبارہ اس کو مسح کرنے کی سہولت حاصل ہو جائے گی, اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے 3 دن 3 رات کی مسح کرنے کی سہولت حاصل ہو جائے گی. اچھا, اس میں موضوع کے حوالے سے کوئی موسم تو خاص نہیں کہ سردی میں ہی پہننے, عموماً موزے سردی میں پہنے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ دنوں میں بھی کوئی اگر پہننا چاہے, گرمی ہو, سخت گرمی پڑ رہی ہو, صحیح, اس حالت میں بھی اگر کسی نے موزے پہنے, وہ موزے جو ان کی شرائط ہیں اس کی ان شرائط کے مطابق موزے پہنے, تو وہ پاؤں دھونے کے بجائے وہ مسح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے یوں ممکن ہے جیسے کسی کے پاؤں میں زخم ہے, پانی نہیں پہنچانا چاہتا, تو وہ چاہے تو موزے پہن لے, ٹھیک ہے, موزے پہن کر ان موزوں پہ مسح کر لے. تو اس کا تعلق سردی یا گرمی کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ حکم ہے. بسا اوقات پاؤں کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو موزے پہنے جا سکتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ مسح تو کر لے گا پاؤں, لیکن ایک دفعہ پاؤں تو دھونے پڑیں گے تبھی مسح کرے گا. اب جس کے پاؤں میں زخم ہے اس کے لیے تھوڑی سی آزمائش کی صورت بن جائے گی, کیونکہ پاؤں دھوئے بغیر موزے پہن کے اس میں مسح نہیں کیا جا سکتا, پہلے دھونا ہے, اس کے بعد میں پھر مسح کی صورت بن سکتی ہے موزے پہننے پہ. اگر کالز ہیں تو وہ بھی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاق رضا تاری پنڈی گھیپ ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر بھی مسح ہوتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ آیا جرابوں کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں جس طرح موضوع پہ کرتے ہیں کیا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. میرا نام محمد جوید گوئینالے سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تصویر لگی ہے پیر و مرشد کی, اور پھر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضور.
जुर्राबों के ऊपर मसाह के हवाले से इरशाद फरमाएं। देखिए, जुर्राब हमारे यहाँ पे कपड़े के जो मोज़े होते हैं जी, नायलॉन के, कपड़े के, तो इसको जुर्राब भी कहा जाता है और मोज़े भी कहते हैं, सॉक्स वगैरह भी इसको कहा जाता है। तो इन पर मसा नहीं कर सकते, सही, क्योंकि मसा के शराइत में यह है कि वो मोज़ा ऐसा हो कि जिसको बाआसानी पहनकर, यानी चप्पल या जूते के अलावा सिर्फ उसी को पहनकर ठीक ठाक सफ़र करना सही, बाआसानी मुमकिन हो। सही। ये नहीं कि उसको पहन के बस में चले गए, तो वो नहीं, बाकायदा उसको पहनकर पैदल चलना, आसान, पैदल चलना आसान हो और वो फटे भी नहीं। सही, अब ये मोज़े जो आमतौर पे जूतों के अंदर पहने जाते हैं, जुर्राबें, मोज़े, सॉक्स, तो इनको पहनकर चलना और ये फटे भी ना, सही है, ये मुश्किल है। सही, ये चलेंगे एक आध घंटे की वॉकिंग पे ही पता चल जाएगा ये फट गए। सही है, तो चमड़े के मोज़े होने चाहिए, या उनका तला चमड़े का हो और ऊपर वाला जो हिस्सा है जो पाँव की पुष्ट पे होगा, ये किसी मोटे कपड़े का हो। सही, यानी पानी उसके अंदर पानी उसके ऊपर पड़ते ही फौरन पाँव गीला ना हो। तो अब ये जो मोज़े होते हैं जूतों के अंदर जो पहने जाते हैं नॉर्मली, तो ऑफिस वर्क जो करने वाले आमतौर पे पहनते हैं, या स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह, तो ये वाले जो मोज़े हैं इन पे पानी पड़ते ही फौरन पाँव गीला हो जाता है। किसी नम वाले हिस्से पे पाँव रखना ये दुश्वार हो जाता है, पूरे जिस्म में सर्दी सी महसूस होती है। सही। तो ये पानी को जिस्म तक पहुँचने में ये रुकावट पैदा नहीं करते। सही। तो इसलिए जो मसे का मकसद था कि पाँव को तरी से, गिलाहट से बचाना, वो यहाँ पे हासिल नहीं होगा, इसलिए ये मसाह के लिए ये मोज़े काफ़ी नहीं है। ठीक। तस्वीर के हवाले से मुर्शिद, मसला तस्वीर के हवाले से था, कहा गया कि पीरों मुर्शिद की तस्वीर लगी है और उस जगह नमाज पढ़ना, तो याद रखें तस्वीर बनाना ये नाजायज़ गुनाह का काम है, यानी प्रिंटेड तस्वीर। ठीक है। तस्वीर को खींचकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर ये निकालना या हाथ से बनाना तस्वीर जानदार की, ये नाजायज़ है, गुनाह है, और हदीस में इसके बारे में सख्त वईदें हैं। अब ये तस्वीरें चाहे पीरों मुर्शिद की हों या वालिद साहब की हों या दादा की हों, किसी की भी हों, तो तस्वीर बनाना जायज़ नहीं है, प्रिंटेड वगैरह। तो अब इसमें यह है कि अब इन तस्वीर को ताज़ीम के तौर पे लगाना ये भी एक नाजायज़ काम है। ठीक है। कि बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीर की ताज़ीम से ही शुरू हुई थी, तो ये भी एक नाजायज़ काम है। अब आ जाए नमाज के मसले की तरफ कि जिस जगह तस्वीर जानदार की लगी हो उस जगह नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। तो इसकी चंद सूरतें हैं कि अगर तस्वीर पूरे कद की हो, सही, यानी उसके अंदर उस तस्वीर में जिस शख्सियत की तस्वीर है, जिस किस्म की तस्वीर है, वो पूरा उसमें मौजूद हो, उसका सर, उसका सर से लेकर पाँव तक ये पूरा वजूद उस तस्वीर के अंदर मौजूद हो, सही, और ये सर तापा तस्वीर ताज़ीम के तौर पर आवेज़ा हो नमाजी के सामने। ठीक है। नमाजी के सामने, अब चाहे वो दीवार पर हो या उसके सजदे की जगह पर सामने रखी हुई हो, या जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है मौज़े सुजूद सजदा जिस जगह करेगा उस मकाम पर वो पूरी तस्वीर हो। तो ये तस्वीर ताज़ीम के मकाम पर है और पूरी कद की है। सही। तो इस सूरत में नमाज अगर ये सामने है, पूरी है, ताज़ीम के तौर पर है, तो अब इस सूरत में नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी, गुनाह, ऐसी नमाज का इयादा करना वाजिब होगा। अगर तस्वीर पूरे कद की तो है लेकिन वो दाएं या बाएं किसी जानिब या पीछे की जानिब है और ताज़ीम के तौर पे लगाई गई है और किबला रू उस समत में तस्वीर आवेज़ा नहीं है, दाएं या बाएं नमाजी के या पीछे है, तो इस सूरत में अगर नमाज पढ़ रहा है तो नमाज में कराहत तंजीही पैदा होगी, यानी ये कराहत भी शरीयत को पसंद नहीं है, लेकिन इस तौर पे नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार नहीं होगा, इसकी नमाज का इयादा इस पर वाजिब नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। बेहतर है कि इस नमाज का इयादा कर लिया जाए। अच्छा, एक सूरत यह है कि तस्वीर है तो पूरे कद की लेकिन ताज़ीम के तौर पे नहीं है। सही। मतलब पूरी तस्वीर है ऐसी गिरी पड़ी है, जैसे बच्चों के खिलौने भी होते हैं, बच्चों के खिलौने हो गए, वो गिरे पड़े हैं, तस्वीर है वो इधर उधर पड़ी हुई है, में आ रहे होते। तो या तो ताज़ीम के तौर पे नहीं है, तो इस सूरत में नमाज ऐसी जगह पर पढ़ने में गुनाह भी नहीं है, नमाज भी हो जाएगी, कोई कराहत भी नहीं है। इसी तरह तस्वीर अगर निस्फ कद की है, सही, तस्वीर अगर आधी है, आमतौर पे जो तस्वीर आवेज़ा की जाती हैं
وہ پورے قد کی کم آدھے قد کی اور نصف قد کی، عام طور پہ سینے سے اوپر تک کا یہ حصہ تصویر میں بطور تعظیم مختلف فریم وغیرہ بنا کے لگایا جاتا ہے. صحیح. تو نصف قد والی تصویر اگر تعظیم کے طور پر ہوگی اور سامنے ہوگی تو ایسی صورت میں نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوگی. نماز ہو جائے گی لیکن یہ کراہت تنزیہی بھی مناسب نہیں ہے. اس صورت میں اس نماز کا اعادہ واجب نہیں لیکن اعادہ کر لینا بہتر ہوگا. ٹھیک. اور تصویر اگر اتنی باریک ہے کہ اس کو ہم سجدے کی جگہ پہ رکھیں تو تصویر نظر نہ آئے. جیسے ہمارے پاکستانی سکے میں 1 روپے کے سکے میں یہ تصویر بنی تصویر ہے، نوٹوں پر ہوتی ہے، تو نوٹوں پہ نوٹ والی تو واضح ہو جاتی ہے، سجدے کی جگہ پہ رکھیں تو نظر آتی ہے، اور جو سکے والی تصویر ہے وہ عام طور پہ نظر نہیں آتی. تو ایسی تصویر کہ جس کو سجدے کی جگہ پہ رکھ کر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ چہرہ، اس کی آنکھیں، ناک اور یہ وہ نمایاں نہ ہو. تو اس طرح کی تصویر اگر کہیں پہ ہو تو اس پہ کراہت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور جو نوٹ کی تصاویر ہیں تو نوٹ اگر نماز کے دوران گر گیا یا NIC گر گئی یا اس طرح کے کارڈز وغیرہ گر گئے تو یہ چونکہ تعظیم کے طور پہ نہیں ہیں، یعنی ان کی اس موقع پہ تعظیم نہیں ہو رہی. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں نماز میں کراہت نہیں ہوگی، لیکن ایک خیال بڑھتا ہے اور اس طرح کی صورت میں تصویر کو پلٹ دینا چاہیے عمل قلیل کے ذریعے سے. ٹھیک. امید ہے کہ جنہوں نے سوالات کیے تھے ان کو جواب مل گئے ہوں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جب وضو کرتے ہیں ہم لوگ تو وضو کے دوران بعض اوقات لوگ سلام بھی کر دیتے ہیں. ایسے مسجد کے وضو خانے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. پھر بعض جاننے والے اگر آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو اس پر وضو سے کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک تعداد ہے ہماری جو دنیا کی باتیں کرتے کرتے دکان سے چلیں گے. صحیح. باتیں کرتے 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 مسجد کا گیٹ آ جائے گا، باتیں کرتے کرتے وضو خانے پہنچ جائیں گے، وضو کرتے کرتے بھی باتیں ہو رہی اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یاد رکھیں وضو کرتے وقت دنیاوی بات کرنا یہ مکروہ ہے. صحیح. منع ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اب ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری کے لیے پورے طور پہ تیار ہو چکے. اب وضو کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اب بالکل اب ریڈی تیار. اب اس دوران بھی ہم دنیاوی باتوں میں لگے رہیں بلا حاجت، بلا ضرورت، بلا عذر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. شریعت کو یہ بات پسند نہیں ہے. ہاں اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضروری ہے، ایسی ایمرجنسی کوئی صورت میں آپ سے دنیاوی کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. صحیح. کہ اگر اس وقت اس کا جواب نہیں دیا، اس وقت آپ کو نہیں کہا گیا تو وہ بھول جائے گا، اس کو پھر یاد نہیں آئے گا، اور کوئی ایمرجنسی، کوئی ضروری چیز رہ جائے گی، اس کا حکم الگ ہے. لیکن بلا عذر، بلا حاجت وضو کے دوران گفتگو کرنا دنیاوی یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں دینی کلام وہ کر سکتے ہیں. صحیح. کوئی مسئلہ بیان کر دیا وہ ایک الگ بات ہے. کسی کا وضو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہا تو اس کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ تھوڑا سا یہ اس طرح دھوئیں، اس طرح وضو نہیں ہوگا آپ کا. یہ ہے دینی بات کرنا وضو کے دوران جائز. بلکہ اگر بسا اوقات تو ضروری بھی ہو جائے گا آپ کے سامنے کسی کا وضو، اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کونی اس کی سوکھی ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ ہے میں سمجھاؤں گا تو وہ مان جائے گا، تو آپ پہ لازم ہے کہ اس کو اس بارے میں تنبیہ کریں، سمجھائیں. اچھا، وضو کرنے والے کو سلام کر دیا تو وضو کرنے والوں کو جو سلام کیا جاتا ہے تو ان پر جواب واجب نہیں ہوتا، اس کی صراحت نہیں ہے. صحیح. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فتاوی امجدیہ میں اس قسم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ وضو کرنے والوں کو اگر سلام کیا گیا اور اب انہیں جواب دینا واجب ہے یا نہیں، تو جواب واجب نہ ہونے کی صراحت نہیں پڑی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ممانت کا قول نظر سے نہیں گزرا، اس کو چاہیے کہ جواب دے دے. البتہ سلام کرنے والے کے لیے ہے کہ سلام کس کو کس موقع پہ کریں. سلام کرنے کے آداب. اس میں یہ نہ ہو کہ ابھی ایک آدمی بالکل منہ میں نوالا ڈال رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے اور ہم سلام اور ہم کہ السلام علیکم، بیچارہ رک جائے. یعنی سلام کا مطلب ہے آپ پر سلام ہو. صحیح. مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری طرف سے ہر طرح کے شر سے آپ کی حفاظت رہے. صحیح. اب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو قولاً فعلاً ہر طرح سے آپ محفوظ رہیں، سلامتی میں رہیں. اور بس اوقات ہم سلام ایسے کنڈیشن میں کرتے ہیں کہ اگلے کو اذیت ہو جاتی ہے. تو سلام کرنے والے کو چاہیے کہ سلام کس موقع پہ کرنا ہے. ہاں اگر اس کے منہ میں نوالا نہیں ہے اب اس کو سلام کریں. صحیح.
ابھی یہ تھوڑا سا وقفہ کھانے کے دوران فوراً انسان یوں تو نہیں کھا رہا ہوتا, تو اگر وقفہ ہے وہ سلام کا جواب بآسانی دے سکتا ہے تو سلام کر دیں. بالفرض اگر سلام پھر بھی کر دیا تو کھانے والے کو چاہیے کہ جواب دے. جب تک منہ میں نوالا چل رہا ہے جواب دینا دشوار ہے, تو یہ دشواری ختم ہو جائے, نوالا پیٹ میں چلا گیا, اب جب یہ ریلیکس ہو چکا ہے تو جواب دے. یہ نہیں کہ اس کو جواب نہیں دینا, یہ جواب دے گا. ہاں بعض کنڈیشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سلام کا جواب جن کو سلام کیا گیا ہے ان پہ واجب نہیں ہوتا. مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو کسی نے کہا بھائی السلام علیکم, تو جواب واجب نہیں ہے اس پہ. اسی طریقے سے کوئی تسبیح, ذکر و اذکار, کلمہ شریف, تلاوت قرآن, یا اس وقت جیسے ہم سوال جواب مسائل سیکھ رہے ہیں تو اس موقع پر کوئی آ کے سلام کرے گا تو ہم پر جواب واجب ان صورتوں میں نہیں ہے. کوئی غسل کر رہا ہے, برہنہ حالت ہے, تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. سلام کیا تو اس کو جواب لازم نہیں ہے. تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں جواب واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, مزید کالز دے دیں. رفیع اللہ مجددی بول رہا ہوں, جہاز میں نماز ہو سکتی یا نہیں, اس کا طریقہ کار بتا دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید. گرم موزے پہن کر پھر اوپر لیدر کے موزے پہن لیے جائے پھر مسح کیا جائے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افتخار ہے, میں ضلع گجرانوالہ پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 ٹانگوں سے معذور ہوں اور وضو کرتا ہوں بستر پر لیٹ کر چارپائی پہ. وضو مکمل کر لیتا ہوں لیکن پاؤں کا مسح کرتا ہوں ہاتھ گیلے کر کے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان بات کر رہا ہوں, میں ضلع جہلم سے. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ درود پاک جب پڑھتے ہیں چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھنے کو دل کرتا ہے, تو پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں, ادب کے لیے جوتے اتار کے پڑھا جاتا ہے درود پاک یا کہ جوتے پہن کے بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ امیر اہل سنت نے کپڑے پاک کرنے کے طریقے میں ایک بہت ہی یعنی کہ پیارا مسئلہ لکھا ہے کہ جو ہے نا ٹب کے اندر کپڑے ڈال کے اوپر سے بندہ پانی ڈالتا رہے تو پانی جیسے بہ جائے گا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اب جو ہے نا دوسرا کپڑا پاک کرنے کے لیے جیسے ایک کپڑے کو تو دھو لیا, اب دوسرا کپڑا اگر پاک کرنا ہے تو کیا اب جو ہے نا اسی پانی سے ہی کام چل جائے گا یا اس ٹب کو دوبارہ سرے سے نیا پانی ڈالنا پڑے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں, یہ سارے ہم جوابات آپ کو کوشش کرتے ہیں. جہاز میں نماز ہو جائے گی اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ جہاز ہو یا زمین میں کسی بھی جگہ ہوں یا اسی طریقے آپ دوز میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز انسان کہیں پر بھی پڑھے گا, ان کے شرائط اگر پائے جا رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی. تو جہاز میں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے, معاف نہیں ہے. نماز کسی بھی مقام پر انسان ہو بالفرض اگر چاند پہ بھی چلا گیا تو نماز وہاں پہ بھی پڑھنی ہوگی. جب تک ایک انسان حیات ہے, زندہ ہے, نماز کے حوالے سے اس کو مکلف بنا دیا گیا ہے, شرائط پائے جاتے ہیں تو اس پہ نماز لازم ہوگی. جی دیکھا ہے سفر کے دوران نمازی لوگ جو ہوتے ہیں چہرے پہ ان کے داڑھی بھی ہوتی ہے نماز, لیکن سفر میں جیسے ٹرین کا سفر ہے, جہاز کا سفر ہے, بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, یعنی نماز کو سمجھتے ہیں کہ سفر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ دیں. تو سفر میں نماز معاف نہیں ہے, ہاں قصر کا جو حکم ہے شریعت مطہرہ نے نماز معاف نہیں کی. ٹھیک ہے, نماز اس کے اوپر فرض ہے اور جو غفلت کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. صحیح, تو اس معاملے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. تو جہاز میں نماز کا وقت آ رہا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی, اور فرض نماز جیسے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 نمازیں یا ویتر یا سنت فجر, ان کے لیے ان کی ادائیگی کے لیے قبلے کی سمت کا تعین ضروری ہے. یہ نہیں کہ جہاز جس رخ پہ ہے, سیٹ ہماری جس رخ پہ ہے, بس اسی طرح نماز پڑھ لیں. قبلے کا تعین ضروری ہے, اور قبلے کا تعین اگر نہیں ہو پا رہا تو تحری صحیح یہ کی جا سکتی ہے, یا معلومات حاصل کر لیں جو وہاں کا عملہ ہے جہاز کا کہ قبلہ کس طرف ہے, مغرب, اگر یہ سفر کہاں پہ ہو رہا ہے, قبلے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات ہو سکتی ہے تو معلومات حاصل کر کے اس جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا. اور یہ نمازیں جو فرض نمازیں ہیں, ویتر ہے, سنت فجر, ان کو کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا. اگر عملہ منع کرے, بعض اوقات عملہ منع کرتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو
دیکھیں اس صورت میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے ابھی رخصت علم میں نہیں ہے. یہ مسئلہ زیر غور بھی ہے لیکن ابھی تک یہ رخصت سامنے نہیں آئی کہ بیٹھ کے پڑھیں. تو فی الحال یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز جہاز میں بھی ادا کرنی ہوگی, باقاعدہ رکوع سجود وغیرہ کرنے ہوں گے, اور فرض نمازیں جو ہیں یہ قبلہ رخ ہو کر ہی ادا کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. گرم موزے لیدر کے موزے پہن لیے تو اس پر جو عام طور پہ گرم موزے کپڑے کے جو پہنے جاتے ہیں سردیوں میں, تو ان موزوں کے اوپر اگر کسی نے لیدر چمڑے کے جو موزے جن پہ مسح کرنا جائز ہوتا ہے, اگر وہ موزے پہن لیے تو ان موزوں پہ اگر وہ مسح کرتا ہے تو مسح ہو جائے گا. یعنی کھال اور چمڑے کے موزے کے درمیان میں جو چیز ہے یہ حائل شمار نہیں کی جائے گی, اس کو پہن کے بھی مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. افتخار بھائی تھے معذور ہیں وہ ٹانگوں سے, وہ جو شاید پچھلے ہفتے بھی کال اس طرح کی آئی تھی ہمارے پاس, ری خارش ہو جاتی ہے پھر وہ مسح کر لیتے ہیں گیلے ہاتھ سے, اس حوالے سے دیکھیں اس میں یہ کہ پاؤں اگر معذور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے اور شفاء کلی عطا فرمائے انہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے فرما رہے ہیں کہ میں جب پاؤں دھونے کا مرحلہ آتا ہے تو میں گیلا ہاتھ پھیر لیتا ہوں, تو گیلا ہاتھ پھیرنے سے وضو نہیں ہوگا. صحیح. یا تو یہ ان پاؤں کو دھوئیں, اب کسی کے ذریعے سے کہہ دیں کہ جو ان کا وضو کراتا ہی ہوگا یقیناً, تو جب پاؤں دھونے کا مرحلہ آئے تو کسی سے کہتے ہیں میرا پاؤں بھی دھلا دیں. صحیح. تو پاؤں دھوئیں گے تو ہی ان کا وضو ہوگا. ٹھیک. درود پاک پڑھنے کا طریقہ, جوتے پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں, سفر میں ہیں, موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں, کار وغیرہ جو بھی, جوتے پہن کر چپل پہن کر چلتے پھرتے ڈرائیونگ کرتے کرتے درود پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. صحیح. جائز ہے. البتہ جیسے گندگی کے مقام سے گزر رہے ہوں تو ادب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا زبان سے موقوف کر دیں. ٹھیک ہے. دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرما, یہ بھی درود ہی کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پہ دل میں درود پڑھے. صحیح. جوتے اتار کر درود شریف پڑھنا یہ ادب, زیادہ ادب کا ایک طریقہ ہے. لیکن جوتے پہن کے اگر کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے. صحیح. زیادہ ادب اس میں یہ ہے کہ جوتے اتار لے, پھر دو زانوں بھی باوضو, یعنی جتنا گڑ ڈالتے ہیں جتنا شہد ڈالتے ہیں اتنا مٹھاس اس میں آتی ہے. تو اسی طریقے سے جتنا ادب احترام زیادہ کریں گے انشاءاللہ لطف بھی زیادہ آئے گا, اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑ جائے تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. سوال یہ تھا کہ باپا نے جو رسالے میں تحریر فرمایا کہ وہ ٹب کے اندر سارے کپڑے ڈال دیں, اس کے بعد نل کھول دیں اور پانی بہہ جائے پاک کرنے کا, اب یہ طریقہ کر رہے تھے, یعنی ٹب بھر گیا اس میں کپڑے بھی تھے, اور اب اگر جدید کوئی نیا کپڑا جو کہ ناپاک ہے کیا اس میں ہم ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بالٹی والا طریقہ ہے, ٹب والا طریقہ ہے, اس میں وضاحت مزید یہ بھی کرنی ہے کہیں کوئی اس طریقے کو پڑھ کے یہ نہ ہو کہ نجاست والا کپڑا وہ اس نے بالٹی میں ڈال دیا, نل کھول دیا, ٹھیک ہے, پانی بہہ رہا ہے بے تحاشا, ٹھیک ہے, پوری ٹنکی خالی ہو گئی, لیکن وہ نجاست اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا. صحیح ہے. اصل ہے ناپاکی کا ازالہ ہو جائے. ازالہ اگر نہیں ہوا تو چاہے کتنا ہی ٹب بہا دیں. ازالے سے کیا مراد؟ ازالے سے مراد یہ کہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا, کپڑے سے نجاست ختم ہو گئی, اب نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے کپڑا بالٹی میں ڈالا, نل کھول دیا اور پانی بہہ رہا ہے, بس کپڑا پاک ہو گیا. اگر اس کپڑے میں نجاست کے اثرات ہیں تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. صحیح ہے. ہاں اگر نجاست کے اثرات ختم ہو گئے, صحیح ہے, یا کپڑے میں نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے, صحیح ہے, جیسے عام طور پہ پیشاب وغیرہ بچوں کا ہو گیا, اس میں نجاست کے اثرات نظر نہیں آتے, یہ نجاست غیر مریا دکھائی نہ دینے والی نجاست ہوتی ہے. تو اب ایسا کپڑا اگر بالٹی میں ڈال دیا اور نل کھول دیا, اب اس میں پانی بہہ رہا ہے, صحیح ہے, اب یہ ظن غالب ہو گیا کہ نجاست کے جو اثرات تھے وہ نکل گئے. ٹھیک ہے, اب اس پانی میں پیشاب کا اثر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے. جب ظن غالب ہو جائے تو اس مسئلے میں باپا نے ظن غالب کے الفاظ بھی لکھے ہیں, تو جب ظن غالب ہو جائے گا تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. ہاں اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ چھٹ ہی نہیں رہی, صحیح, اب پانی بہتا جا رہا ہے تو یہ ناپاک
پانی، یہ کپڑا پاک نہیں ہوا ابھی، یہ ناپاک ہی رہے گا، یہ ناپاک ہی رہے گا. تو ازالہ نجاست، طہارت کا مطلب نجاست کا زائل کرنا، نجاست کو دور کرنا. یہ ہوا نہیں، پانی بہائے جا رہے ہیں تو پاک نہیں ہوگا. ہاں اگر نجاست کو ہم نے زائل کر دیا، نجاست اب نظر نہیں آ رہی اور یوں ہم نے بالٹی والا طریقہ اختیار کیا، پانی بہتا جا رہا ہے تو ظن غالب ہو جائے، کبھی گمان ہو گیا کہ نجاست ختم ہو گئی ہے تو یہ ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا. اب اس صورت میں کہ جو ایک سوٹ 2 سوٹ جو ناپاک تھے وہ ہم نے یوں بالٹی بھر پانی بہتا جا رہا ہے تو اس مائع جاری بہتے ہوئے پانی کی کنڈیشن ہم نے بنا لی. ٹھیک ہے. اس صورت میں جو کپڑا پاک ہو گیا، جب کپڑا پاک ہو گیا تو پانی جو بالٹی میں بھرا ہے وہ بھی پاک ہے. وہ بھی پاک ہے. بھائی پانی پاک ہوگا تبھی تو کپڑا پاک ہوگا. صحیح ہے. پانی نہ پاک رہ جائے کپڑا پاک ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. تو جب کپڑا پاک ہو گیا تو بالٹی بھی پاک ہے، پاک ہو گئی، کیونکہ پہلے ناپاک تھی جب تک بھر کے بہی نہیں. صحیح ہے. بالٹی بھی ناپاک، پانی بھی ناپاک ہو گیا. جب بہنے لگ گیا تو اس بہنے کی صورت میں کپڑا بھی پاک ہو گیا، پانی بھی پاک ہے، بالٹی بھی پاک ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب پاک ہو گئی تو اسی کے اندر دوسرا ناپاک کپڑا وہ ڈال دیا، پھر اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیا اور کپڑا اس میں یہ ہے کہ کپڑا مکمل طور پہ پانی میں ڈوبا ہوا ہو. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے میں ہوا جب پانی میں کپڑے کو ڈالا جاتا ہے تو ایک ایئر اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ہوا کی وجہ سے کپڑا اوپر رہتا ہے. تو اس صورت میں اس کپڑے کو باقاعدہ ڈیپ کریں گے اندر، مکمل طور پہ کپڑا پانی میں ڈوبا ہوا ہو، کسی بھی چیز سے اس کو کپڑے کو نیچے کریں اور پانی بہنے دیں. صحیح. جب پانی بہنے لگے گا اور نجاست کے اثر نظر بھی نہیں آ رہے، ظن غالب ہو گیا کہ نجاست نکل گئی تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس متعدد بار یوں کیا جا سکتا ہے. مزید کالز دے دیں اگر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر خودکشی کر لے تو اس کا کیا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا جو نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرا نام مشتاق ہے، میں پریسٹن UK سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ چھوٹے بچے کی ڈائپر جو چینج کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید. عبدالرحمان اختاری باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے فجر کے وقت اکثر وضو بنا کے نماز میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تاکہ اس میں نماز ہوتی ہے، تو اس وقت اگر نیند آ جائے اور گہری نیند آ جائے تو اس وقت کیا وضو چھوٹ جاتے ہیں؟ اگر ٹیک لگا کے مطلب کہیں بیٹھ جاؤں اور جی تو یہ ذرا مفتی صاحب سے ہمارے جاری سے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افتخار ہے، میں ضلع گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال کہ مدنی چینل پہ اگر مبلغ بیان کر رہا ہو تو گھر میں پوری فیملی بیٹھ کر دیکھتی ہے، کیا عورتوں کا اسے دیکھنا، اس مبلغ کو سننا دیکھنا ٹھیک ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راواں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. سلسلہ دارالافتاء اہل سنت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اس میں آج وضو و غسل کے متفرق مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. حضور میرا یہ سوال ہے، غسل کرتے دوران 3 فرض ہیں غسل کے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 فرض ادا کر چکا ہے بندہ. اب غسل خانے میں اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، اب وہ جسم پر پانی ڈالنا بھی باقی ہے، پیشاب غسل خانے میں اس نے کر دیا، تو کیا وہ سارے فرائض شروع سے پورے کرے گا یا 2 فرض اس کے ہو چکے ہیں تیسرا ہی پورا کرے گا؟ اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. خودکشی جو کر رہا ہے، جس نے کر لی، اس کی نماز جنازہ جائز ہے نہیں ہے؟ خودکشی جس نے کر لی معاذ اللہ یہ بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور احادیث میں اس کے حوالے سے بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بھی ہے خودکشی اور اس کا علاج. یہ رسالہ
ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ خودکشی کرنے والے کا یہ ذہن پہلے سے نہیں بنا ہوتا ہے میں خودکشی کر لوں گا، اسباب ایسے بن جاتے ہیں خودکشی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ مسلمان گناہ گار ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ ہو، اس کو بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے. باقاعدہ جو نارمل طریقہ ہے ہر ایک مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی کفن دفن کے معاملات، جنازہ، دعائیں مغفرت، یہ سب معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. یعنی اس نے جو کچھ کیا اپنے آپ پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم اس کے ساتھ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اب ہمیں جو کرنا ہے اس کے حوالے سے جو حقوق اس کے ہم پر لاگو ہم وہ پورے کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کون پڑھائے. صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، پیشوا یا پیر حضرات صاحبان، یہ حضرات ایسوں کی نماز جنازہ اس بنا پہ نہ پڑھائیں تاکہ لوگوں کو زجر ہو کہ اب یہ گناہ ایسا اس نے کیا تھا، پیر صاحب نے اس کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو ایسے حضرات جو پیشوا ہوتے ہیں یہ ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا نہ کریں تو یہ اور بات ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پڑھا دے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. ٹھیک. یو کے سے کال تھی ہمیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں غالباً پیمپر وغیرہ پیمپر ڈائپر یہ چینج عموماً کرنے پڑتے ہیں خواتین کو. تو اس طرح کے کام کرنے سے کہ جس سے ہاتھ آلودہ ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. بالفرض کوئی پورا بھی ناپاک ہو گیا، ستر دیکھنا پڑتا ہے، سطر دیکھنا پڑ گیا میں نا کہ ستر دیکھنے سے تو اس طرح یہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک وضو توڑنے والی باقاعدہ چیزیں کوئی نہ کوئی نہ پائی جائے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. تو پیمپر چینج کر دینا یا ہاتھ ناپاک ہو جانا ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. فجر کا وقت وضو بھی کر لیا، اور ابھی جماعت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں جب 5-10 منٹ ہوتے ہیں تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سو گئے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں نیند کی حالت میں وضو کب ٹوٹتا ہے؟ صحیح. تو اس کی صورتیں ہیں، تو تفصیلاً بہار شریعت میں نیند سے وضو ٹوٹنے کا وہ بیان دیکھ لیا جائے. تفصیلاً اس کے اندر صورتیں موجود ہیں. اجمالی طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی جم کے بیٹھا ہوا ہے کہ سورینیں زمین پر یا تخت جیسی سخت چیز کے اوپر جمی ہوئی ہیں. اس صورت میں اگر وہ نیند میں آ گیا، جھونکے لے رہا ہے، تو اس طرح جھونکے لینے سے، نیند آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر یہ کروٹ کے بل سو رہا ہے، اب اس پہ ایسی غفلت طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی، اب یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کیفیت میں نیند غفلت والی آتی ہے. صحیح. تو اگر کوئی کروٹ کے بل سو رہا ہو تو اس صورت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اب 4 زانوں یا 2 زانوں یا نماز کے لیے جسے ہم بیٹھتے ہیں اتحیات کی کنڈیشن میں، اس طرح اگر کوئی بیٹھا ہو اور اس دوران اگر وہ جھونکے لے رہا ہو تو اس طرح بیٹھ کر نیند آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نماز کے احکام میں بھی امیر علیہ سنت نے اسے ذکر فرمایا، وہاں بھی آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل پر افتخار بھائی تھے ہمارے، یہ مبلغ بیان کر رہے ہیں، جیسے اس وقت ہم لوگ بھی ظاہر گفتگو کر رہے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے کیا حکم ہے وہ جو دیکھتی ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے. غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اگرچہ اس کی بری نیت نہ بھی ہو. ٹھیک ہے. خواتین کا مسئلہ اس کے تھوڑا سا جدا ہے. اس میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ اگر خواتین غیر محرم مرد کو دیکھ رہی ہیں، صحیح، تو اگر دیکھنے میں انہیں کوئی بری نیت، بری لذت محسوس نہیں ہوتی، نارمل حالت میں دیکھ رہی ہیں، بلکہ ادب احترام کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، جیسے پیر صاحبان کو دیکھ امیر اہل سنت کا کوئی جلوہ دیکھے، تو اس صورت میں تعظیم کے طور پہ دیکھ رہی ہے. صحیح. تو یہ دیکھنا جائز ہے. صحیح. تو اسے مبلغ کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بھی عالم دین بیان کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھنا اگر بری لذت، بری نیت نہیں ہے تو دیکھنا جائز ہے. ہاں اگر یہ شائبہ ہو کہ ان کو دیکھنے سے لذت آئے گی اور شہوت پیدا ہوگی تو اب دیکھنے کی اجازت نہیں ملے. ٹھیک. شوکت بھائی تھے ہمارے ملتان سے، اور ماشاءاللہ شوکت بھائی سلسلہ اسلامی زندگی بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ چینل خوب دیکھتے ہیں. یہ اللہ مزید انہیں برکت عطا فرمائے. غسل کے دوران 2 فرائض ادا کر لیے، کلی بھی کر لیے، ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، ابھی تیسرا فرض باقی تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی. اور اچھا یہ بھی ارشاد فرمایا غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسا، تو اب کیا وہ دونوں فرض دوبارہ ادا کریں گے یا نئے سرے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں غسل فرض ہونے کی صورتوں میں اس میں تھوڑا سا میں ڈیپ میں بھی جاؤں گا. جیسے ایک آدمی پہ غسل فرض ہو گیا اور ابھی اس نے
کلی کر لی, ناک میں پانی چڑھا لیا, استنجا نہیں کیا تھا, صحیح, اور اس دوران کلی بھی کر لی, ناک میں پانی بھی چڑھا لیا, اب اس کو استنجا کی حاجت ہوئی, پیشاب کرنے لگا, اب وہ منی کے قطرات اب نکل گئے جو رہ گئے تھے نالی میں, اب وہ وضو سے نکلے, تو وہ جو غسل کلی کی تھی, ناک میں پانی چڑھایا تھا, وہ بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے, اب انہیں دوبارہ سے کلی بھی کرنی ہوگی, ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا, اور تیسرا فرض بھی ادا کرنا ہوگا. اور اگر یہ پہلے استنجا کر چکے ہیں, اب اس کے بعد یعنی قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو چکے, پھر کلی کی, ناک میں پانی چڑھایا, پھر حاجت محسوس ہوئی, ٹھیک ہے, اب یہ فارغ ہوتے ہیں, تو اب ان کے وہ پہلے 2 فرض انہوں نے ادا کر لیے, وہ دوبارہ ادا نہیں کرنے. ٹھیک ہے, اب یہ صرف ایک ہی فرض رہ گیا تھا, یہ پورے جسم پر اچھی طریقے سے پانی بہانا, یہ وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کا وہ جو ضمنی سوال تھا کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا, تو اس کی صورت ہیں جیسے اٹیچ بات ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں WC وغیرہ الگ ہوتی ہے, نہانے کی جگہ الگ ہوتی ہے, تو اٹیچ بات کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تو اس صورت میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, البتہ اگر صرف غسل خانہ ہی ہے, صحیح ہے, اور اس میں نکاسی کا ایک سوراخ ہے, اب اس صورت میں اگر پیشاب کوئی کرتا ہے, کرنے کی صورت میں پانی بس اوقات نالی جام ہو جاتی ہے, صحیح, تو وہ پانی اندر جا نہیں رہا, تو پیشاب پورے فرش پہ کھڑا رہے گا, تو اس صورت میں پیشاب کرنا منع ہے. صحیح ہے, کہ اس میں وسوسے بھی آئیں گے پیدا ہوتے ہیں. تو ہاں, اگر ایسا ہے کہ پیشاب کر لیا اور پانی کا نکاسی کا نظام بہت اچھا ہے, تو اس صورت میں پانی بہا دیا اور پیشاب کے اثرات سب نالی میں چلے گئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسی میں اس کو استعمال کیا جائے. تو پیشاب کرنے کی جگہ الگ ہوتی ہے, غسل کرنے کی جگہ الگ ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح. تو امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین شریک سلسلہ تھے, ان کے جو کالز بھی ہم نے لی, ان کو جواب بھی مل گئے ہوں گے. سلسلے کا وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو ناظرین اس میں شریک تھے جنہوں نے مدنی پھول تحریر کیے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں کی مسافر بنتے رہیں گے. الحمدللہ ہمارے قافلوں میں وضو سے متعلق, غسل سے متعلق احکام بھی سکھائے جاتے ہیں, تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.